السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے جناب، اور آج آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور آج ان کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اب پچھلی بار جو کچھ ہوا تھا اور آج کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل جو سامنے آئی ہے، جو نام سامنے آئے ہیں ملاقات کے لیے، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اسی ملاقاتوں کے حوالے سے ہی بیسیکلی وہ کل رات کو ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے، وہاں پر گفتگو کی ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی کل ایک پروگرام کے اندر شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، ان کا موقف بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز میرا خیال ہے اسی سے کر لیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور آج ان کے فیملی ممبرز اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جو ہے وہ ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اور پچھلے ہفتے جیسے ملاقاتیں ہوئی تھی اور جو لڑائیاں ہوئی تھی اور یہ آپس میں ہی لڑ پڑے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی کہ اس کا نام نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ملنے کے لیے چلا گیا، اور کچھ کو تو جو ہے وہ پیچھے ہی روک لیا گیا تھا، ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا۔ اب میں وہ خیر پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ جانتے ہیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہم، تو اس بار جو ہے وہ پورا طریقہ کار ہی تبدیل کر دیا گیا عمران خان صاحب سے ملنے والوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ کون عمران خان صاحب سے ملنے جائے گا اور کون نہیں۔ اب اس کمیٹی نے جو نام دیے ہیں اس کے اندر جناب بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں ہی شامل ہیں، دونوں ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس، یہ 6 نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور یہ ملنے کے لیے جائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ ان کی فیملی کے نام ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کے نام نہیں دیے جاتے، وہ ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ تو تقریباً 10 لوگ جو ہے وہ آج ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے جائیں گے۔ اچھا، مجھے ویسے لگ رہا ہے، اب یہ ظاہری بات ہے میں خبر نہیں دے رہا، مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک لیا جائے گا، اور یہ ویسے مجھے لگ رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے وہ ملاقات کے لیے چلے جائیں گے، اور یہ بعد میں پھر لڑ پڑیں گے اسی بات کے اوپر کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو خیر یہ مجھے ویسے لگ رہا ہے، خبر نہیں ہے کہ آج بھی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید جو ہے وہ روک لیا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بالآخر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات۔ اچھا، یہ 2-3 میں نے نوٹس کیا ہے، 2-3 لوگ ایسے ہیں، ایک تو یہ بیرسٹر علی ظفر ہو گئے، یہ وزیر اعظم عمران خان لکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نہیں لکھتے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا درست طریقہ کار واضح کر لیا گیا ہے۔ فرد واحد کے بجائے 5 رکنی کمیٹی خان سے ملاقات کرنے والے افراد کی فہرست مرتب کرے گی۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایک فرد کو ملاقات کی اجازت نہ بھی ملے تو باقی لوگ خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہی پہلے ہوتا تھا اور یہی درست طریقہ کار ہے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ دعویٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی ایک شخص کو خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے کا اختیار دیا ہے، غلط تھا۔ اب یہ کس کو لگائی ہے انہوں نے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ میں بارہا کہتا رہا کہ جسے خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے وہ ان سے ملاقات ضرور کرے، ورنہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھنے کا مخالفین کا مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ میں ان کے وہ کل والے پروگرام کے اوپر بعد میں آتا ہوں، میں پہلے تھوڑی سی ملاقات کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹمورو از دا ڈے فار دا میٹنگ آف فیملی ود عمران خان، علیمہ خانم، نورین خانم، عظمیٰ خانم اینڈ قاسم زمان خان ول انشاءاللہ میٹ ود عمران خان صاحب۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ مریم ریاض وٹو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اگر آج آپ کو ایک ملاقات کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے منرل ایکٹ کو اوکے کر دیا ہے تو نہ مانے، کبھی نہ مانے جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہ آئے۔ یہ ایکٹ پاس نہیں ہونا چاہیے، اس سے صرف KPK کا بس نقصان ہوگا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب والے پروگرام کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جو ٹویٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ان سے ایک سوال کیا گیا۔ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، تو وہاں پر بیسیکلی ان سے ایک پوچھا گیا کہ سوال کہ یہ جو کہا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سلمان اکرم راجہ سے کہ ایک جانب تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاست میں نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جس طرح سے ان کے پاس تو کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح سے وہ کہہ سکتی ہیں KP گورنمنٹ کو کہ جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا؟ تو یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی ہو گئی نا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا معصومانہ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک عام شہری ہونے کے ناطے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی۔ اچھا، یہ بڑا معصومانہ سا جواب تھا، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ بل تب ہی پاس ہو جب عمران خان رہا ہو، یا تب تک پاس نہ ہو جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اسی طرح کی جو ہے انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ان سے پھر ریمیٹنس کے حوالے سے پوچھا گیا، پچھلے ولاگ میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، ریمیٹنس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ لوگوں نے تو ایک پوری کمپین چلائی تھی، شہباز گل صاحب کا گلا بیٹھ گیا تھا، اور پھر بھی $4 ارب دیکھیں 1 مہینے کے اندر پاکستان آ گئے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم نے کوئی جو کمپین کی تھی وہ اتنی کوئی زور والی نہیں کمپین کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکا کے جسے آپ کہہ لیں کہ کمپین نہیں کی تھی. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے, حالانکہ کمپین بڑی ٹکا کے انہوں نے کی تھی. وہ شہباز گل کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گلا بیٹھ گیا تھا بیچارے کا, وہ ٹویٹیں کر وہ ولاگ میں بیٹھ کے وہ لگے ہوئے سارے, لیکن اب ظاہر بات ہے کامیاب نہیں ہوئے. دوسری انہوں نے کہا کہ جی حکومتیں یہ جو فگرز ہوتی ہیں نا ان کو فج بھی کرتی ہیں, ہو سکتا ہے یہ 4 نہ ہو. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ پیسے اس لیے بھی بڑھ گئے کیونکہ یہاں سے جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ تعداد میں باہر جا رہے ہیں, تو وہ جتنے لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اسی لیے پیسے جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ظاہری بات ہے بہت ساری ریزن اس کی اور ہیں, اور یہ اس میں پی ٹی آئی کو بڑی امبیرسنگ ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے کال دی تھی, جس طرح سے انہوں نے کمپین کی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ اس کا ہاف بھی ہو جاتا نا تو بڑی بات تھی, لیکن ظاہری بات ہے اس سے ڈبل ہو گیا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ بہت منہ کی کھانی پڑی ہے پی ٹی آئی کو یہاں پہ. اس کے علاوہ لڑائیوں کی میں بات کر رہا تھا تو جناب پارلیمانی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کل آپس میں ہی لوگ لڑ پڑے, اور اس کے اوپر اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جی یہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے بھائی ہماری ویسے تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں, کیونکہ باہر والوں نے ہمیں ایسے تصور کیا تھا کہ بتایا تھا کہ وہ لینڈ ہوتے ہی کہیں گے کہ جی خان صاحب سے ملنے کے لیے ہم نے جانا ہے. خان صاحب سے بھی نہیں ملاقات ہو رہی تو عمر ایوب سے ملاقات کروا دیں, عمر ایوب سے بھی نہیں ہو رہی تو علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کروا دیں. تو خیر ملاقات تو ہوئی نہیں, تو امریکی ایمبیسی اس کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, اس کے اندر مختلف طبقہ فکر سے افراد, جرنلسٹ, اینکر, سیاستدان سب کو بلایا گیا. اور تو یہاں پہ یہ پتہ لگا کہ جی باقی سارے وہاں پہ گئے, وہاں پہ عاطف خان صاحب بھی گئے اور وہاں پہ ڈاکٹر امجد صاحب بھی وہاں پہ گئے پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن جو مین لیڈرشپ تھی مطلب شبلی فراز, عمر ایوب اور بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, یہ کہیں نہیں ان کا پتہ لگا کہ جناب یہ نظر نہیں آئے وہاں پہ. تو اس کی جب تھوڑی سی معلومات پتہ کی تو پتہ یہ لگا کہ جی جو یہ انویٹیشن ہے, بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ انویٹیشن بھیجا گیا تھا ان کی جانب سے لیکن یہ مجھے موصول ہی نہیں ہوا. اب بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ جو ای میل ہے, اچھا میں یہاں پہ بتا دوں کہ امریکن کونسلیٹ ہوگی یا ان کی جانب سے جب کسی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ای میل باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے. اچھا پھر اس ای میل کو آپ نے کنفرم بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا. جب ای میل کو اوپن کرتے تو ایک ویب سائٹ پہ لے جاتی ہے, وہاں پر آپ کنفرم کرتے ہیں اور وہاں پر تھوڑی سی آپ کی ڈیٹیل وہ لیتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کنفرمیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ای میل ہی مجھے موصول نہیں ہوئی. تو اس کے بعد یہ لڑائی شروع ہو گئی اس بات پہ بھی کہ انویٹیشن کو جو ہے ہمارے پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ دبا دیا ہے. تو کتنا سنہرا موقع تھا گوروں سے ملنے کا, ویسے تو گوروں سے ملاقات ہو نہیں پا رہی, تو کتنا سنہرا موقع تھا گوروں سے ملاقات ہو جاتی, لیکن وہ انویٹیشن ہی نہیں پہنچا. آپ کیا کر سکتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کے بقول. البتہ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں کہ کل یہ جو کانگریس وفد کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی تھی اس میں سب کو بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلایا تھا, اور یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کو نہیں بلایا تھا تو یہ غلط ہوگا, ان کو اگنور کر دیا گیا, یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے 2 ارکان اسمبلی نے شرکت بھی کی لیکن باقی اب نہیں آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے. اب ایک تو عاطف خان صاحب تھے اور دوسرے فواد چوہی صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اب پتہ نہیں ان کو وہاں کے کاغذوں میں پی ٹی آئی کا تصور کیا جاتا ہے یا نہیں. خیر یہ یہاں سے جناب خبریں آئی ہیں. اس کے علاوہ بیرسٹر گور صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے اور بڑی کھڑاک گفتگو انہوں نے وہاں پہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے کئی بار بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, نشان چھینے جانے اور مینڈیٹ چوری ہونے کے باوجود پارلیمنٹ پر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے. عمران خان نے بارہا مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عمران خان نے شبلی فراز, علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے, جبکہ محمود خان اچکزئی کو اپنے پلیٹ فارم سے بات چلانے کی ہدایت کی ہے, لیکن 26 نومبر کے بعد بنائی گئی کمیٹی بھی کوئی حل نہیں نکال سکی. اچھا اس کے اندر میں یہ ایک بات کہنا بھول گیا, سلمان اکرم راجہ صاحب سے منصور علی خان نے سوال بھی کیا تھا کہ جو اعظم سواتی صاحب نے کل ملاقات کرنی ہے بدھ والے دن, بڑی امپورٹنٹ ملاقات انہوں نے جو کہا, تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے, پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے. تو یہ بھی میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. بیرسٹر گور صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی عمران خان نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ اپنے لیے نہیں بلکہ جمہوریت اور ایوان کی مضبوطی کے لیے بات چیت کے خواہش مند ہیں. ہمارے سولوشن سے پہلے رابطہ علی امین گنڈا پور کی مرہون منت تھا. علی امین گنڈا پور رابطے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں, ملک کی خاطر بات چیت ہونی چاہیے لیکن فی الحال کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی. 26 نومبر سے قبل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ضرور ہوا تھا لیکن پریکٹیکلی مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے. اگر رابطہ جاری رہتا تو 2 سے 3 ماہ میں کوئی حل نکل سکتا تھا. آخری ملاقات معدنیات کے حوالے سے ہوئی تھی لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا. سیاسی لوگوں کو پری کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کو الزام ٹھہرانے کے بجائے
میز پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اچھا یہی بات کئی عرصے سے ہم بھی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پہلے دن سے 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور عمران خان نے واضح کیا ہے کہ اگر ان کے لوگوں کو کوئی غلطی کی تو وہ خود سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ریاست کی بات کرتے ہیں، کسی فرد واحد کی نہیں، خلائیں بڑھ رہی ہیں جو نہیں بڑھنی چاہیے اور اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ رابطے کبھی نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ رابطوں کی بحالی میں علی امین گڈھا پور سرگرم ہے، لیکن ان کے پاس خود کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، تو وہ براہ راست کسی سے کیسے رابطہ کریں۔ معدنیات کے بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبائی معاملہ ہے اور اس سے اتفاق رائے سے آگے بڑھایا جائے گا، کوئی حقوق مفادات وفاق کو نہیں دیے جائیں گے۔ امریکی سینیٹرز ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کی کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ای میل کارڈ موصول ہوا ہے۔ عاطف خان نے ایک دعوت میں شرکت کی تھی لیکن اسے سیاسی رنگ دینا درست نہیں۔ پی ٹی آئی میں گروپ بندی نہیں لیکن اختلاف رائے ضرور ہے۔ عمران خان صاحب سے کمیونیکیشن گیپ مسائل کی ایک وجہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب سے ملے۔ اچھا یہ جملہ بڑا غور سے سننا ہے۔ سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب سے ملیں تو وفاداری، کوئی اور ملے تو منظور نظر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علیمہ خان صرف اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں۔ بشرا بی بی نے کوئی میٹنگ ہولڈ نہیں کی۔ بشرا بی بی دھرنے میں عمران خان کی اہلیہ کے طور پر موجود تھی۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ آخری شخص ہوں گے جو جیل سے نکلیں گے اور وہ قانون کے مطابق رہائی چاہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ گفتگو کی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز بل پر مشاورت کے لیے اراکین اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جس کا آغاز اپوزیشن رکن سے بحث و تکرار کے ساتھ ہوا، جبکہ حکومت کے اپنے ہی اراکین نے واک آؤٹ کر دیا۔ اجلاس پیر 14 اپریل کو اولڈ اسمبلی ہال پشاور میں منعقد ہوا، جس کی صدارت اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کی۔ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور رکن اپوزیشن نثار باز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز بل پر قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس لیے آپ کو یہاں بولنے کا حق نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رکن نثار باز نے بھی اپنی نشست سے کھڑے ہو کر بحث و تکرار کے لیے آگے بڑھے، تاہم اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو نادیہ بلوچ جو ان کی بہن ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے خلاف عدالتی فیصلے کا اعلان جو جمعے کو متوقع تھا، آج ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں عدالتیں، ججز اور قانون طاقتور حلقوں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ انصاف کا نظام مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ میری بہن جو ایک پرامن مزاحمت کی علامت ہیں، جن کی جد و جہد کو عالمی سطح پر سراہا جا چکا ہے، کو پہلے ہی غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، پھر 3 MPO جیسے کالے قانون کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، قانون پر یقین رکھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نظام سے امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ بطور وکیل جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ قانون کس بے بسی سے طاقتوروں کی خدمات کر رہا ہے تو اندر ہی اندر گہری اذیت محسوس کرتی ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اچھا اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ اور ایکسپریس نے ایک خبر دی ہے جناب، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ امریکہ نے افغانستان کو دیا تھا۔ اس بات کی تصدیق امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ 2018 میں امریکہ میں بننے والی رائفلز استعمال ہوئی تھی۔ یہ رائفل پاک فوج کے آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان ٹرین حملے کے بعد حملہ آوروں کے پاس سے برآمد ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر پاکستانی حکام نے حملہ آوروں سے برآمد ہونے والا M16 رائفلز اور دیگر جدید ہتھیار اور نائٹ ویژن ڈیوائسز سمیت دیگر اسلحہ صحافیوں کو دکھایا تھا۔ اس وقت پاکستان نے حملہ آوروں سے برآمد ہونے والے اسلحے کی جانچ پر واضح طور پر یہی موقف اپنایا تھا کہ یہ امریکی ساختہ اسلحہ ہے جو امریکی فوج افغانستان چھوڑ گئی تھی۔ امریکی اخبار کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج اور پینٹاگون نے بھی تصدیق کی ہے کہ حملہ آوروں سے برآمد ہونے والے اسلحے میں سے 63 ہتھیار امریکی حکومت نے افغان فورسز کو دیے تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک M4A1 رائفل 2018 میں امریکہ میں بنی تھی، جو امریکی فوج افغانستان سے انخلاء کے وقت وہیں چھوڑ گئی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس وقت طالبان کو اربوں ڈالر کے امریکی فوجی ساز و سامان ہاتھ لگے تھے، جو بعد میں سرحد پار پاکستان کے اسلحے بازاروں اور عسکریت پسندوں کے ہاتھوں تک پہنچا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اب یہ امریکی رائفلز، مشین گنز اور نائٹ ویژن گلاسز کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپس حملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب ایک یہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے خبر میں شیئر کرنا چاہوں گا، جوئے ولسن کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہی جوئے ولسن ہے جنہوں نے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ بل سبمٹ کر دیا ہے۔ ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی، بل سبمٹ ہی ہوا ہے صرف۔ تو انہوں نے غزہ میں جاری قتل عام کے باوجود اسرائیل کی حمایت کے اوپر جو ہے وہ اسے امریکی کانگریس مین جو ولسن کو جو ہے وہ بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑے سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔
जोई विल्सन ने इंसानी हुकूक के कारकुनों ने गज़ा और मगरबी किनारे में बच्चों के बड़े पैमाने पर कत्ल से मुतालिक सवालात किए तो एक ही बात दोहराता रहा कि हमास इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। जोई विल्सन से पूछा गया कि आप इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो गज़ा में हर रोज़ मर रहे हैं। इसमें जोई विल्सन ने कहा कि हमास इंसानी ढाल के तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। नुमाइंदे ने पूछा कि क्या आपको बच्चों की ज़रा भी हमदर्दी नहीं? डॉक्टरों ने बच्चों के सरों में स्नाइपर्स के निशान दिखाए हैं, क्या ये हमास का कसूर है? स्नाइपर जो वो ढाल बनाकर, आप लिटरली अंदाज़ा करें कि बच्चों के सरों से स्नाइपर्स की जो बुलेट्स होती हैं वो निकली हैं, और वो एक ही जवाब देता रहा कि जी हमास जो है वो उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। तो एक नुमाइंदे ने कहा कि मगरबी किनारे में एक 14 साला अमरीकी फ़लस्तीनी का कत्ल भी किया है, हमास की गलती थी क्या? तो उस पर अमरीकी रुकन कांग्रेस ने वही जवाब दिया कि हमास जो है वो इंसानी ढाल के तौर पर जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वो जोई विल्सन साहब हैं जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से जो है वो बिल लाना चाह रहे हैं। आप ख़ुद इनकी इंटेंशंस देख लें कि कहाँ जा रही हैं, कि वो एक ही बात करता रहा है। खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।